کرام، بزرگان ملت اسلامیہ، نوجوان ساتھیوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آئیے ہم سیدھا اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ کل ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی سے 40 پر 3 سالہ زندگی یعنی 3 سال کی زندگی کے تعلق سے جو نبوت کے اعلان کے سال تھے، ان اعلان کے سالوں کو آپ نے کل سماعت فرمایا تھا کہ نبی نے کس طرح اعلان فرمایا، اعلان فرمانے کے بعد پہلے کن کن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد پھر کس طرح جو ہے مکے والوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی کا اظہار کیا، اور کتنے صحابہ کرام اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ یہ سارے واقعات آپ نے کل کے بیان میں سنے تھے۔ آج ہم اس سے آگے سننے جا رہے ہیں کہ جب یہ 30 سال کا عرصہ مکمل ہوا، 3 سال کا، یہ جب 3 سال کا عرصہ مکمل ہوا، ابھی تک اسلام کو خاموشی کے ساتھ دھیرے دھیرے چھپ کے اسلام کی طرف لوگوں کو بلایا جا رہا تھا۔ یہ 3 سال گزرنے کے بعد اللہ کا حکم ہوا کہ اے محبوب، اب آپ کھل کے اعلان کریں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھل کے اعلان فرمایا تو پھر جو کفار مکہ کی طرف سے جو دشمنی تھی وہ اور بڑی، اتنی بڑی کہ انہوں نے حضور کے چچا ابو طالب کے پاس آ کے کہنے لگے کہ آپ اپنے بھتیجے سے ہاتھ اٹھا لیجئے، آپ اپنے بھتیجے کی ذمہ داری سے ہٹ جائیے، ہم اور آپ کے بھتیجے ہوں گے، ہمارے درمیان جو ہوگا آپ کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تو پہلی مرتبہ بات ہوئی۔ دوسری مرتبہ جب مکے والے جناب ابو طالب کے پاس آئے تو جناب ابو طالب نے کہا کہ نہیں، میرا بھتیجا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ یہ بات کہتا ہے کہ اگر میرے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں چاند دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دیں تب بھی اللہ نے جو مجھے ذمہ داری دی ہے وہ ذمہ داری سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ جب میرا بھتیجا اس بات پہ اڑا ہوا ہے، اس بات پہ راسخ ہے، میرے بھتیجا بالکل ذمہ داری لے چکا ہے، تو پھر میں بھی اپنے بھتیجے کے ساتھ ہوں، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اگر کسی کو میرے بھتیجے سے مقابلہ کرنا ہے تو سب سے پہلے مقابلہ میرے ساتھ کرنا ہوگا۔ اب مکے والے واپس ہو گئے۔ اب جناب ابو طالب جو بنو ہاشم ہیں، بنو عبد المطلب، یعنی ہاشم حضور کے پردادا ہیں اور عبد المطلب حضور کے دادا ہیں۔ حضور کے پردادا کے جتنے اولاد ہیں، پھر ان سے حضور کے دادا ہوئے، ان کی جتنی اولاد ہیں، جتنے بچے ان کے، جتنے رشتہ دار ان کے تھے، سب کو جناب ابو طالب نے بلایا اور بلا کے کہا کہ دیکھو اب معاملہ آگے بڑھنے والا ہے۔ یہ کفار مکہ، یہ لوگ ہمارے رشتہ دار عبداللہ کے بیٹے کے ساتھ دشمنی کا اظہار کر رہے ہیں، تو لہٰذا ہمیں
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت کرنا ہے، اس لیے ان کی حفاظت کے لیے میں تم سب لوگوں کی مدد چاہتا ہوں۔ تو سب لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب آپ مکے کے سردار ہیں، کعبے کے متولی ہیں، جب آپ کہہ رہے ہیں تو ہم اس بات کو مانیں گے اور ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ جب یہ بات ہوئی تو ادھر ان کے طرف سے بات مضبوط ہوئی۔ اب ادھر ابو طالب کے پاس جب خالی ہاتھ کفار مکہ لوٹے تو انہوں نے بھی ایک میٹنگ کو جمع کیا۔ میٹنگ رکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھیے، جب یہ بات ماننے والے نہیں ہیں تو اب ہم ان کے دشمنی کی طرف بڑھیں گے، اور جہاں جہاں یہ جائیں گے، حج کا موسم بھی قریب آ رہا ہے، حجاج کرام عرب کے قبیلوں سے آنے والے ہیں، اگر وہ جگہ جگہ سے عرب کے علاقوں سے آئیں گے اور حضور کی باتیں سنیں گے تو ہمارے جو پرانا دین ہے، جن معبودوں کو ہم خدا مانتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لوگ ہلکا ہلکا ان سے متاثر ہو کر ہمارے خداؤں کو چھوڑ کر ان کی طرف چلے جائیں گے۔ اسی لیے جب بھی یہ کسی کے پاس جائیں اور اللہ کی طرف بلائیں، اپنا کلمہ پڑھائیں، تو ہمیں بالکل ان کے پیچھے لگے رہنا ہے، اور جب بھی یہ کوئی بات کرتے ہیں تو ان کے بات میں ہمیں شور ہنگامہ مچانا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جب بھی حجاج کرام آئیں گے اور حاجیوں کے قافلوں کے پاس یہ جائیں گے اور اپنے نبی ہونے کا اعلان کریں گے تو ہمیں ان کے تعلق سے انہیں بتانا ہے، جو باہر سے حج کے لیے آ رہے ہیں انہیں بتانا ہے کہ یہ آدمی پاگل ہو چکا ہے، معاذ اللہ، یہ مجنون ہو چکا ہے، اس کا دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے، یہ ہمیں سب کو بتانا ہے۔ ادھر سے یہ پلاننگ ہوئی۔ اب اتنے میں حج کا موسم قریب آیا۔ جیسے ہی حج کا موسم آیا، حجاج کرام دور دور سے آنے لگے۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ موقع اچھا سمجھا کہ یہاں ہم جتنے لوگوں کو سمجھا سکیں گے اتنے لوگ دین سے قریب آتے جائیں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر سے نکلے، جب پہلے حجاج کرام کے قافلے کے پاس پہنچے تو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید بن مغیرہ، شعبہ، اس طرح کچھ کٹر دشمن تھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے۔ جس جس قبیلے کے پاس حضور جاتے تھے اس قبیلے کے پاس پیچھے سے آ کے حضور کے تعلق سے یہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ ان کی بات نہ سنو، یہ بچہ دیوانہ ہو چکا ہے، معاذ اللہ یہ پاگل ہو چکا ہے، اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے، اس کی باتیں نہ سنو۔ لیکن جب لوگ حضور کی باتیں سنتے ان کے دل میں ایک الگ اثر پیدا ہوتا تھا، قرآن کی آیتیں سنتے ان کا دل پر ایک الگ اثر بیٹھتا تھا۔ تو جب ان اثرات کو دیکھتے تھے اور مکے والوں کے ان باتوں کو سنتے تھے، اور کوئی چھوٹے لوگ بھی نہیں تھے، ابو جہل تھا، ابو لہب ہیں، عتبہ ہیں، مغیرہ، یہ بڑے بڑے لوگ تھے مکے کے، تو ان لوگوں کی باتیں سنتے تھے تو ان پر جو یہ ادھر سے ایک اثر تھا، ادھر سے ایک اثر تھا، تو جو لوگ اسلام قبول کرنے کا اگر ارادہ بھی رکھتے تھے ان لوگوں کی باتوں کو سن کر پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ اس طرح جو ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پھر افسوسی کے حالت میں اپنے دل پہ بوجھ لیے ہوئے کہ میں نے اتنی محنتیں کی لیکن میری محنتوں پر ان بدبختوں نے پانی پھیر دیا ہے، ان بدبختوں نے پیچھے سے آ کر ہنگامہ شور بچایا ہے اور میرے تعلق سے لوگوں کو غلط باتیں بتائی ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام واپس آ جاتے ہیں۔ اس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جب تبلیغی کام، دین کی طرف بڑھانے کا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کلمہ پڑھانے کا جب کام بڑھا، صحابہ کرام دھیرے دھیرے، کل بھی آپ نے سنا تھا کہ 30 پر 8 صحابہ کی یہ جماعت ہو چکی تھی۔ ان صحابہ اکرام میں حضرت بلال حبشی بھی تھے۔ حضرت بلال حبشی کے ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ حضرت بلال حبشی مکے کا ایک سردار تھا جس کا نام امیہ بن خلف تھا، یہ مکے کے سرداروں میں سے تھا، امیہ کے غلام تھے حضرت بلال حبشی۔ حضرت بلال حبشی جب بازار میں نکلے تو ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، تو انہوں نے، حضرت بلال حبشی نے حضور کے تعلق سے
اور اللہ تعالیٰ کے تعلق سے سنا تو دل میں اثر پیدا ہوا اور اپنے مسلمان ہونے کو اقرار کیا، لیکن چھپا کے رکھا، کسی کو بتاتے نہیں تھے کہ میں مسلمان ہوں۔ لیکن جب یہ کام بڑھنے لگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو مکے والے اب چھاننا شروع کیے کہ ان سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے میں ابو طالب سردار ہیں، بنو ہاشم ہیں، بنو مطلب ہیں، یہ سارے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ان پہ جو کلمہ پڑھے ہیں ان کو چنو، ان کو ڈراؤ، ان کو مارو، ان پر ظلم کرو، جب یہ لوگ خود بخود اسلام کو چھوڑ دیں گے تو یہ تنہا ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا، پھر چننا شروع کیا۔ کفار مکہ مسلمانوں کو ڈھونڈتے تھے، تو اس طرح تلاش کرتے کرتے صحابہ کرام تک پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو بھی مارا، حضرت عثمان غنی پہ بھی ظلم کیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بھی ستایا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بھی ستایا۔ حضرت خباب کے تعلق سے حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت عمر کا زمانہ تھا، حضرت خباب صحابی رسول مکی صحابی ہیں، یہ اپنے دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ان کے جسم کے اوپر سے ہوے کی وجہ سے کپڑا اٹھا، تو حضرت عمر نے ان کی پیٹھ کو دیکھا کہ پیٹھ پر بڑے بڑے سوراخ ہیں، بڑے بڑے سوراخ پڑے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، حضرت خباب سے پوچھا کہ خباب یہ تیرے پیٹھ پہ بڑے بڑے گڑھے کیوں پڑے ہیں؟ تو حضرت خباب نے کہا عمر یہ اس وقت کی بات ہے، ابھی آپ اسلام قبول نہیں کیے تھے، آپ سے پہلے میں نے اسلام قبول کیا تھا اور مجھ پر ظلم اتنا ہوا، کفار مکہ نے اس قدر ظلم کیا ہے، انگاروں پہ میرے جسم کو رکھ کے جلایا ہے، اور جو نشانیاں تم دیکھ رہے ہو، جو گڑھے دیکھ رہے ہو، یہ کفار مکہ نے جو میرے پیٹھ پہ انگار رکھ کے جلائے یہ اس کے گڑھے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کے رونے لگے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ڈھونڈا گیا، حضرت بلال حبشی کے تعلق سے بھی معلوم کیا گیا۔ جیسے ہی معلوم ہوا تو حضرت بلال حبشی کا جو مالک تھا امیہ بن خلف، اس کو معلوم ہوا کہ بلال جو ہے کلمہ پڑھ چکا ہے۔ حضرت بلال کو بلایا، کہا بلال تو میرا غلام ہے، میرا نوکر ہے، اور میں نے سنا ہے کہ تو مسلمان ہو گیا ہے۔ حضرت بلال حبشی پہلے تو خاموش تھے، جب امیہ نے یہ کہا کہ اگر یہ بات سچی ہے تو پھر یاد رکھ تیرے ساتھ کوئی خیریت نہیں ہوگی، تیری جان لے لوں گا، اگر یہ بات جھوٹی ہے تو پھر مجھے بتا دے کہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ لیکن جذبہ ان کا جذبہ تھا، بلال حبشی ہیں۔ حضرت بلال حبشی نے کہا کہ تو میری جان کی بات کرتا ہے، میں تیرے سامنے کھلی بات کرتا ہوں کہ الحمدللہ میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، جو تجھے کرنا ہے کر لے۔ جب بلال حبشی کے زبان سے سنا کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں، تو بلال حبشی کو جو پہلے زمانے میں کاڑیوں کے ساتھ حصیر بنائی جاتی تھی نا، لکڑیوں کے حصیر بنائی جاتی تھی، تو حصیر کے اندر حضرت بلال حبشی کو لپیٹا اور حضرت بلال حبشی کو الٹا کیا، الٹا کر کے نیچے سے آگ کا دھواں دیا کہ آگ کا دھواں جب بلال حبشی کے ناک میں جائے گا اور سانس نہیں کھلے گی، جب اس کی جان دم بھرنے لگے گا، اس وقت یہ خود بخود کہے گا کہ نہیں میں حضور کا ساتھ چھوڑ دوں گا۔ لیکن امیہ نے دیکھا کہ بلال حبشی کا دم کٹ رہا تھا، جب دم کٹنے لگا تو امیہ جھک کے کہتا ہے کہ بلال چھوڑ دے۔ بلال نے کہا جان تو چھوڑ دوں گا، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ اب اس سے بھی کام نہیں چلا تو حضرت بلال حبشی کو جلتی ہوئی ریت پہ سلایا، کپڑے کو نکال کے ننگی پیٹھ جلتی ہوئی ریت پہ سلایا، بلال حبشی کے جسم مبارک پہ بڑا پتھر رکھا، اوپر سے وزنی پتھر ہے، نیچے سے ریت گرم ہے، جب اوپر سے وزن نیچے سے گرمی محسوس ہوئی، بلال حبشی کہتے ہیں میرے جسم کا پسینہ تو پسینہ ہے، اندر کی چربی پگھلتے ہوئے میں نے محسوس کیا۔
بھائی گرم چیز رکھے تو چربی پگھلتی ہے کہ نہیں پگھلتی ہے؟ بلال حبشی کہتے ہیں کہ وہ ریت اتنی گرم تھی، اوپر سے پتھر تھا، میں نے محسوس کیا میرے جسم کی چربی پگھل رہی ہے اور پسینے کی شکل میں نکل رہی ہے۔ اس حالت میں میرے مالک جس کا میں نوکر تھا امیہ، اس نے میرے کان کے قریب آیا اور کہنے لگا کہ بلال اتنا ظلم کیوں اٹھاتا ہے، چھوڑ دے مصطفیٰ کا ساتھ۔ بلال حبشی کہتے ہیں کہ میں نے پھر کہا امیہ جو کرنا ہے کر لیں، لیکن یاد رکھ یہ بلال حبشی کی آخری بات ہے، بلال اپنا جان تو دے سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ بلال کے جذبے دیکھیں، اور یہ تکلیف حضرت بلال حبشی کی حضور علیہ السلام کو معلوم ہوئی تو حضور علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی کے تعلق سے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا۔ مالدار تھے ابوبکر صدیق، سردار تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر میں ایک بات چاہتا ہوں، کرے گا؟ ابوبکر صدیق نے کہا حضور حکم فرمائیں۔ کہا میرے غلام میرے عاشق بلال پہ بڑا ظلم و ستم ہو رہا ہے، ابوبکر تمہیں خرید کے آزاد کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق پہنچے خریدنے کے لیے، وہ زمانہ تھا نا غلام خریدے جاتے تھے۔ حضرت بلال حبشی کو خریدنے کے لیے پہنچے، ابو جہل بھی سامنے کھڑا ہے، ابو لہب بھی سامنے کھڑا ہے، اور امیہ جو مالک ہیں بلال حبشی کا وہ بھی سامنے کھڑا ہے، چند لوگ سامنے کھڑے ہیں۔ ابو بکر صدیق آئے، ابو بکر صدیق کو دیکھ کر ابو جہل نے، امیہ نے، ان لوگوں نے کہا ابو بکر یہاں کیسے آنا ہوا؟ ابو بکر نے کہا میں بلال کو خریدنا چاہتا ہوں، بیچو گے؟ تو ابو جہل اور امیہ کا جواب یہ تھا ابو بکر تیرا نام تو مکے میں بڑا مشہور ہے، جو چیز لیتا ہے بڑا دیکھ کے لیتا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے سنا نا، ایسے عقل مند تھے، تجارت کے معاملے میں لوگ مشورہ کرنے آتے تھے کون سا مال لینا چاہیے کون سا مال نہیں لینا چاہیے۔ تو جب ابو بکر خریدنے کے لیے آئے بلال کو، تو ابو جہل نے، امیہ نے کہا ہم نے سوچا تھا ابو بکر بڑا عقل مند تھا، تو بڑا دانشور تھا، جو چیز لیتا تھا بڑا پرکھ کے جانچ کے چیک کر کے لیتا تھا، لیکن بلال جیسا کمزور آدمی جس کو ہم نے اتنا تکلیف دی ہے، نڈھال کمزور ہو گیا ہے، آج تو اسے خریدنے کے لیے آیا ہے۔ ہم تو سوچتے ہیں بڑا دانشور عقل مند ہے، لیکن اسلام لانے کے بعد لگتا ہے تیری دانشمندی کم ہو گئی ہے، تیری عقل کم ہو گئی ہے، اب تیرے اندر مال پرکھنے کا وہ ہنر نہیں رہا۔ حضرت بلال حبشی نے کہا کہ تم مجھے مال پرکھنے کی بات کرتے ہو، جو میرے مصطفیٰ کا غلام ہے اگر اسے خریدوں تو اس سے بہتر میرے نزدیک کوئی مال اور اچھا نہیں ہے۔ ابو بکر جسے لیتا ہے تو دیکھ کے سمجھ کے جانچ کے لیتا ہے۔ جب امیہ نے یہ جذبات سنے نا، امیہ نے کہا کہ ابو بکر 1000 درہم میں لوں گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا بس 1000 درہم؟ امیہ نے کہا کہ 1000 درہم تو ہم بہت بول دیے، اس کے درہم 5 بھی نہیں لگتے، جو اس کی جسم کی حالت ہم نے کی ہے، جو کمزور بنا دیا ہے، اس کمزوری میں اگر 5 درہم کی بولی بھی لگائے تو نہیں بکے گا، لیکن ہم نے تم پر 1000 پیشکش کی ہے۔ ابو بکر نے کہا کہ کتنا لوگے؟ اس نے کہا 2000۔ پھر ابو بکر نے کہا بس اتنا کافی ہے؟ کہا 3000 لوں گا۔ ابو بکر نے کہا بس کافی ہے؟ کہا بس کافی، اتنا ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے 3000 درہم امیہ کو دیے۔ حضرت بلال حبشی کا ہاتھ پکڑا، حضور کی بارگاہ میں لے گئے، حضور کے قدموں کے پاس رکھا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے مرضی کے مطابق میں نے بلال کو خریدا ہے اور آپ کو گواہ بنا کے آج سے بلال کو آزاد کر رہا ہوں، آج سے بلال آزاد ہیں۔ حضرت بلال حبشی کو ابو بکر صدیق نے خریدا۔ حضرت ایک روایت میں ایک نام آتا ہے حضرت خباب، جن کا بھی میں نے ذکر کیا نا، یہ بھی غلام تھے، حضرت ابو بکر صدیق نے خریدا۔ اور بھی کچھ خاص ایسے لوگ تھے، صہیب رومی یہ بھی غلام تھے، حضرت ابو بکر صدیق نے خریدا۔ کئی ایسے مسلمان جو غلام کی حیثیت سے رہتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق نے خرید کے انہیں حضور کی رضا کے لیے آزاد فرمایا۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھتے مسکرا کے ارشاد فرماتے میں سب کا بدلہ دنیا میں دے سکتا ہوں لیکن ابو بکر کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکتا. ابو بکر کا بدلہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے عطا فرمائے گا. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو اس طرح مسلمانوں پہ ظلم بننے لگا. اب جیسے ظلم بننے لگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی حضرت ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا گھر تھا جسے دار ارقم کہا جاتا تھا. آج بھی دار ارقم ہی کہا جاتا ہے. دار ارقم یہاں پہ سارے لوگ جمع ہوتے تھے. جب بھی کوئی بات کرنا ہوتا تو یہاں جمع ہو کے بات کرتے، جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا تو یہاں جمع ہو کے کیا کرتے تھے. مسلمانوں پہ ظلم و ستم بننے لگا. جیسے جیسے ظلم بننے لگا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ حضرت عمار نے اسلام کو قبول کیا. ماں باپ کے پاس آئے. ماں باپ ابھی تک اسلام کو قبول نہیں کیے، بتوں کی عبادت کرنے والے تھے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے. ماں نے کہا عمار ہم نے سنا ہے تو مسلمان ہو گیا، اپنے باپ دادا جسے خدا مانتے تھے اس کو چھوڑ کر کسی اور کے خدا کے پیچھے جا رہا ہے. تو حضرت عمار نے کہا ہاں میں نے مصطفیٰ کے دین کو قبول کر لیا ہے. تو ماں نے کہا عمار اگر تو دین نہیں چھوڑے گا وہ جو حضور بتاتے ہیں تو تجھے گھر سے نکال دیا جائے گا، تجھے گھر کے حصے سے نکال دیا جائے گا، تجھے گھر سے بے دخل کر دیا جائے گا، لاوارث کر دیا جائے گا. حضرت عمار بن یاسر نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، حضور کے لیے میں ماں باپ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، میں سب کچھ چھوڑ دوں گا لیکن حضور کے دین کو نہیں چھوڑوں گا. جب عمار بن یاسر کے یہ جملے ماں باپ نے سنے نا تو عمار بن یاسر نے کہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنے سختی کے ساتھ اتنے مضبوطی کے ساتھ تو قائم ہے، سنا تو صحیح وہ دین کیا ہے. تو حضرت عمار بن یاسر نے صرف یہ ایک واقعہ سنایا. وہ واقعہ یہ تھا کہ اپنے ماں سے پوچھنے لگے کہ ماں یہ بتاؤ کہ تمہاری بہن تھی کہ نہیں تھی؟ کہا ہاں میری بہن تھی. تو حضرت عمار نے کہا آپ کے بہن کے ساتھ کیا ہوا؟ تو ماں نے کہا میری بہن جب پیدا ہوئی تو میرا باپ خود اس کا ہاتھ پکڑ کے ایک خالی میدان میں لے گیا اور اسے زمین کے اندر دفن کرنے لگا. میری بہن مجھے پکارنے لگی، میرے باپ کو پکارنے لگی، بڑی محبت سے التجا کرنے لگی کہ میں بھی آپ کی بیٹی ہوں، چھوڑ دو مجھے. تو میرے باپ نے میرے آنکھوں کے سامنے یہ کہہ کر میری بہن کو دفن کر دیا ایک نحوست گھر میں کافی ہے، دوسری نحوست کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اگر تو بھی بڑی ہوگی تو میں کیا منہ دکھاؤں گا مکے والوں کے سامنے؟ مکے والے مجھے کہیں گے دیکھو دو دو بیٹیوں کا باپ جا رہا ہے، لوگ مجھے چڑھائیں گے، لوگ مجھے نیچی نظر سے دیکھیں گے. میرے پاس ایک بیٹی ہے کافی ہے، دوسری بیٹی کی ضرورت نہیں، دفن کر دیا. میرے آنکھوں کے سامنے میری بہن کو دفن کر دیا. میں روتی رہ گئی، میں باپ کے قدموں کو پکڑ کے التجا کرتی رہی میری بہن کو چھوڑ دو. باپ نے مجھے لات مار کے کہا کہ تو اکیلی مجھے نحوست کافی ہے، اب دوسری کی مجھے ضرورت نہیں ہے. تو جب ماں کے آنکھوں سے آنسو نکلے، یہ واقعہ سنایا تو حضرت عمار نے قرآن کی آیت پڑھی اور کہا دیکھو مصطفیٰ جس دین کی بات کرتے ہیں وہ دین کہتا ہے کہ اگر تم بے جان لوگوں کو دفن کرو گے کل قیامت کے دن اللہ ان بچیوں کو اٹھا کے تم سے پوچھے گا کہ تم نے اللہ کی دی ہوئی جان کو کیوں دفن کیا. اور پھر حضور کی حدیث سنائی، یہاں تیرا ایک باپ ایک کو نہیں سنبھالتا تھا، میرے مدینے والے کے چار بیٹیاں ہیں. اور اپنی آخری بیٹی فاطمہ کے تعلق سے جس زمانے میں بیٹی کو نحوست، منحوس اور بے دردی کے ساتھ دفن کر دیا جاتا تھا، میرے نبی فرماتے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری بیٹیاں میرے گھر کی رونق ہیں، میرے گھر کے لیے نور ہے. ماں بتاؤ ایسے نبی کا کلمہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے جو بیٹیوں کی حفاظت کرتا ہے؟ ایسے خدا کو ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے جو بیٹیوں کی جانوں کی حفاظت کرتا ہے؟ ماں نے کہا بیٹا بالکل ماننا چاہیے، جب دین ایسا ہے تو لے تیری ماں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہی ہے. حضرت عمار کی ماں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا. ان کا نام ہے سمیہ. کیا نام ہے ان کا؟
سمیہ نام ایسے رکھو اپنے بچیوں کی، برکتیں کیسے ہوں گی دیکھیے۔ سمیہ نام ہے حضرت عمار کے امی کا۔ حضرت عمار کی امی نے کلمہ پڑھا تو جو باپ دیکھ رہے تھے حضرت یاسر، انہوں نے بھی دیکھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ باپ، ماں اور بیٹا تینوں مسلمان ہوئے۔ جب ظلم و ستم بڑھا تو حال یہ تھا کہ یہ سارے لوگوں کو پکڑا گیا، سارے مسلمانوں کو، جو کمزور تھے ان کو پکڑ کے لائے، جو مالدار تھے، جو سردار تھے، ان لوگوں کو چھوڑ دیا گیا، کیونکہ ان کو ہاتھ لگائیں گے تو پھر ان کے قبیلے والے، ان کے خاندان والے ہم پر بھی تلوار اٹھائیں گے۔ جو غلام تھے، جو کمزور تھے، ان کو لا کے ان کو مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا۔ روایتوں میں آتا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کی والدہ کو، ان کے والد کو ایک زمین پہ لایا گیا اور تینوں کو باندھ دیا گیا۔ باندھ کے ابو جہل نے کہا کہ کلمہ پڑھنا چھوڑ دو ورنہ تم اپنے جان کے دشمن بن جاؤ گے، ہم تمہاری جان لے لیں گے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں کے سامنے آپ کے والد کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عمار بن یاسر کے آنکھوں سے آنسو تھے، لیکن زبان پہ یہ کلمے چل رہے تھے، باپ کو شہید کرتا ہوا آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، لیکن مصطفیٰ کا دین نہیں چھوڑوں گا، حضور کا دین نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت عمار بن یاسر کی امی سمیہ کے ساتھ کیا کیا ابو جہل نے؟ حضرت سمیہ کے ہاتھ پیروں کو باندھا اور باندھنے کے بعد ایک روایت میں ہے اونٹوں کو باندھ کے اونٹوں کو دوڑایا گیا، جس کی وجہ سے حضرت عمار بن یاسر کے امی کے ہاتھ کھینچنے لگے، پیر کھینچنے لگے۔ آپ اندازہ لگائیے، پیر ایک طرف کھینچے جا رہے ہو، ہاتھ ایک طرف کھینچے جا رہے ہو تو کیا تکلیف ہو رہی ہوگی۔ ایسے تکلیف کی حالت میں زور سے کھینچنے کا حکم دیا۔ ایک طرف جسم کے ہڈیاں ٹوٹنے کا ڈر ہے، دوسرے طرف ابو جہل حضرت عمار کے امی حضرت سمیہ کے کان میں آ کے کہتا ہے کہ سمیہ اب بھی وقت ہے، چھوڑ دے۔ سمیہ نے ابو جہل کے منہ پر تھوکا اور تھوک کے کہا تجھ جیسے خبیث کی باتیں سن کر میں مصطفیٰ کے دین کو چھوڑوں گی؟ نہیں چھوڑوں گی، مر جاؤں گی لیکن مصطفیٰ کے دامن کو نہیں چھوڑوں گی۔ جب عمار بن یاسر کی امی نے تھوکا نا ابو جہل کے منہ پہ، اسے اتنا غصہ آیا، حضرت سمیہ کی شرمگاہ پہ اس نے نیزہ مار کے شہید کیا۔ حضرت عمار کے سامنے اپنے ماں کو شہید کر دیا گیا۔ پھر پوچھا کہ عمار اب بھی وقت ہے، تیری جان بچی ہے، چھوڑ دے۔ حضرت عمار نے کہا کوئی بات نہیں، ماں شہید ہو جائیں پھر بھی میں مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ جب ابو جہل نے دیکھا کہ یہ سننے والا نہیں تو اس نے چھوڑا اور وہاں سے چلا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، حضرت عمار کو نکالا اور اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں لے گئے۔ اب ذرا سوچو، ذرا مجھے تو یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو نکلتے۔ جب حضور کے سامنے پہنچے نا حضرت عمار، آنکھوں سے آنسو تھے حضرت عمار کے۔ حضرت عمار نے حضور کو دیکھا، رونے لگے۔ حضرت عمار نے کہا یا رسول اللہ، میرے آنکھوں کے سامنے میرے باپ کو شہید کر دیا گیا، میرے آنکھوں کے سامنے میری ماں کی شرمگاہ پہ مار کے شہید کر دیا گیا۔ حضور کے آنکھوں سے بھی آنسو نکل پڑے۔ حضور نے اپنے اس غلام کو سینے سے لگایا، کہا کہ عمار خوش ہو جا، یہ تیرے ماں باپ ہیں نا، اسلام کے پہلے شہیدوں میں نام لکھا گیا ہے، اسلام کے یہ پہلے شہید ہیں۔ عمار یاد رکھ، اللہ نے تیرے ماں باپ کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا ہے، یہ وہ شہید ہیں جب کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو سب سے پہلے شہیدوں کی شکل میں تیرے ماں باپ کو اٹھایا جائے گا۔ لیکن جذبہ کیا تھا اس بیٹے کا، کیا دین تھا، کیا مضبوطی تھی، یہ ہے حضور کے نام پہ کٹانے والے۔ اور آج ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے حضور کو نام رکھنے کے لیے جاتے ہیں، یہ آج ہمارا ایمان کا حال ہے۔ تو ایمان حضور پہ ایسا لانا ہے جیسے صحابہ نے لائے۔ اب ان پہ ظلم و ستم بڑھانا، تو حضور علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ ایک کام کرو، جتنے غریب صحابہ کرام ہیں جن پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، حضرت عثمان غنی کے نگرانی میں، حضرت جعفر طیار کی نگرانی میں۔ حضرت جعفر کون ہے؟ مولا علی شیر خدا کے بھائی ہیں، اس سے پہلے بتایا تھا، بھول گئے شاید۔ کتنے بھائی تھے؟ 3 بھائی تھے آپ، حضرت عقیل، حضرت جعفر، حضرت مولا علی۔ حضرت جعفر یہ کس کے پاس تھے؟ حضرت عباس کے پاس تھے۔ جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تو حضرت عباس نے اپنی ذمہ داری اٹھا لی، آج کے بعد سے جعفر کا میرا کوئی تعلق نہیں ہے،
کیونکہ ابھی تک حضرت عباس اسلام نہیں لائے، آج سے میرا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو حضرت جعفر واپس آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے تمام جو ظلم و ستم کے شکار ہوئے تھے صحابہ کرام کو حضرت عثمان غنی، حضرت جعفر طیار کے حوالے کر کے حبشہ کے لیے روانہ فرمایا کہ تم مدینہ چھوڑ دو اور حبشہ کے لیے ہجرت کرو، حبشہ میں جاؤ، وہاں عیسائی بادشاہ ہے، یہ وہ بادشاہ ہے جو تورات پہ عمل کرتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہے، ان عقیدوں کو نہیں مانتا جو عقیدے باطل عقیدے ہیں، وہاں جاؤ تمہیں مدد مل جائے گی۔ حضور علیہ السلام کے حکم پا کر یہ پہلی مرتبہ ہجرت ہو رہی ہے، صحابہ کی پہلی ہجرت حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان غنی کے ساتھ حضرت عثمان غنی کی بیوی یعنی حضور کی بیٹی حضرت رقیہ، حضرت عثمان غنی حضور کے داماد ہیں، معلوم ہے جیسے مولا علی داماد ہے نا، ویسے حضرت عثمان غنی بھی داماد ہیں۔ حضرت علی کو یہ شرف حاصل ہے کہ مولا علی کے نکاح میں سیدہ فاطمہ الزہرا آئی، حضرت عثمان غنی کی نصیب یہ ہے، حضرت عثمان غنی کے نکاح میں نبی کی ایک بیٹی نے دو بیٹیوں کو حضور نے اپنی بیٹیوں کو عثمان غنی کے نکاح میں دیا۔ حضرت رقیہ بھی عثمان غنی کی بیوی ہیں، ام کلثوم بھی عثمان غنی کی بیوی ہیں۔ تو حضرت رقیہ اس وقت نکاح میں تھی، تو حضور نے فرمایا حضرت لوط علیہ السلام نے جب ہجرت کی تھی، حضرت لوط اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کیا تھا، حضرت لوط کے بعد اسلام کے لیے کسی میاں بیوی نے ایک ساتھ مل کر ہجرت نہیں کی۔ وہ شان اگر اللہ نے کسی کو دی ہے، میری امت میں عثمان غنی کو عطا فرمایا ہے کہ عثمان غنی اپنے اور اپنے اہل کے خانہ کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر حبشہ کے لیے ہجرت کر رہا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی کی بیوی رقیہ اور حضرت جعفر، یہ تینوں لوگوں کے مجمع کے ساتھ ان کے سرگردگی میں حضور نے تمام غریب صحابہ اکرام کو کہاں بھیجا؟ حبشہ کی طرف بھیجا۔ یہ لوگ حبشہ میں گئے اور حبشہ میں جو حکومت تھی وہ بادشاہ بڑا انصاف والا تھا، وہ اطمینان کے ساتھ چلنے والا، بڑے سکون کے ساتھ، امن سلامتی کے ساتھ چلنے والا۔ جب ان کا قافلہ وہاں پہنچا تو مکے والے جب دوبارہ ظلم کرنے کے لیے ڈھونڈے نہ تو بلال نہیں ملے، صہیب رومی نہیں ملے، خباب نہیں ملے، عمار نہیں ملے، جو غریب صحابہ کرام تھے وہ نہیں ملے جن پہ روزانہ ظلم کرتے تھے۔ تو انہیں شک ہوا یہ گئے کہاں؟ تو پھر معلوم کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ حبشہ ہجرت کر کے مدینہ چھوڑ کے وہاں گئے ہیں۔ اب ان کو ڈر ہوا مکے والوں کو کہ یہ اگر وہاں جا کے ہمارے بارے میں بتائیں کہ ہم پر ظلم ہوا ہے، ستم ہوا ہے، تو مکے والے تو ان کے سامنے بدنام ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے 2 بندوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا جو حبشہ کا بادشاہ ہے اس کے پاس جا کے کہو کہ یہ جو مسلمان یہاں آئے ہیں انہوں نے پورے مکے میں فتنہ پھیلایا ہے، انہیں اپنے شہر میں مت رکھو، انہیں پھر سے واپس مکہ بھیج دو، اگر تمہارے شہر میں رکھیں گے تو یہ یہاں بھی فتنہ پھیلائیں گے، تمہارے درمیان آپس میں لڑائیں گے، چھوڑ دو انہیں۔ اب پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو یاد رکھو یہ بات اگر یہ کام نہیں چلا تو پھر حضرت عیسیٰ کے تعلق سے ان کے بارے میں غلط باتیں بادشاہ کو بتاؤ۔ اب یہ پوری پلاننگ کے ساتھ 2 لوگوں کو تیار کر کے حبشہ بھیجے۔ جب حبشہ یہ لوگ پہنچے، بادشاہ سے ملاقات کی، ابو جہل، عتبہ، شیبہ ان لوگوں نے تحفے بھیجے تھے، بادشاہ کو تحفے پیش کیا۔ تحفے لینے کے بعد بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی آج کیسا تحفے لے کے آئے ہو؟ تو مکے سے جو وہ 2 لوگ آئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ مکے والوں کے طرف سے تحفے ہیں، ہم ایک بات سنانے کے لیے آئے ہیں، آپ کے شہر میں کچھ مسلمان آئے ہیں کلمہ پڑھنے والے، یہ جو ہمارے باپ داداؤں کا دین ہے جسے ہم 360 کو خدا مانتے، یہ ان کے ساتھ غداری کی ہے اور ہمیں آپس میں مکے والوں میں لڑا رہے ہیں، ان کو یہاں سے چھوڑ دو ورنہ یہ لوگ آپ کے شہر میں بھی لڑائی جھگڑے ڈالیں گے۔ تو حبشہ کے بادشاہ نے کہا کہ دیکھو ہم نے اب تک ایسا کوئی معاملہ دیکھا نہیں، اگر ان کا لڑائی کا یا فتنے کا مقصد ہوتا اب تک لڑائی ہوتی، مجھ تک خبر پہنچتی، لڑائی نہیں ہوئی، اطمینان ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تو اسی لیے اس کام پہ تو میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ جب یہ کام نہیں چلانا، ان کی بات نہیں چلی، تو انہوں نے پھر دوسرا پلان جو ہے نا اس کے سامنے رکھا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے بادشاہ، جیسے آپ لوگوں کے عقیدے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں،
عیسیٰ علیہ السلام مریم کی بیٹی ہیں، مریم کے بیٹے ہیں، اور مریم اللہ کی بیوی ہیں۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا، اور آج بھی عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا مانتے ہیں کچھ لوگ، اور حضرت مریم کو بیٹی مانتے ہیں کچھ لوگ۔ تو یہ عیسائیوں کا اس وقت عقیدہ تھا۔ تو حضرت عیسیٰ کو بیٹے کہتے تھے کچھ لوگ، حضرت مریم کو بیوی کہتے تھے اللہ تعالیٰ کے۔ تو جب اس کے تعلق سے بتایا گیا تو اب بادشاہ کو غصہ آیا کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے یہ لوگ، مریم کو اللہ کی بیوی نہیں مانتے یہ لوگ، اتنے بدبخت ہیں، تو جمع کرو، دربار میں حاضر کرو۔ بادشاہ کا دربار لگایا گیا۔ جب بادشاہ کا دربار لگا اور لگنے کے بعد بادشاہ نے جو ہے پیش کرنے کا حکم دیا، سارے مسلمان پیش ہوئے۔ حضرت جعفر طیار سامنے کھڑے ہیں، مولا علی شیر خدا کے بھائی سامنے کھڑے ہیں۔ اب حضرت مولا علی کے بھائی جعفر طیار سے بادشاہ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام جعفر ہے، اور ان تمام لوگوں کا میں یہاں سربراہ ہوں، سردار ہوں، ان کی رہنمائی میرے نیچے ہے، آپ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھیں۔ بادشاہ نے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، مریم اللہ کی بیوی نہیں ہے، یہ کیسے عقیدہ رکھتے ہو؟ تو حضرت جعفر طیار نے کہا کہ یقیناً ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، عیسیٰ اللہ کے بندے، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول ہیں، اور حضرت مریم اللہ کی بندی، اللہ کی ایک نیک ولیہ اور ایک نبی کی ماں ہے۔ تو جب یہ بات پیش کی تو بادشاہ نے کہا کہ اس پہ مجھے دلیل دو، دلیل کیا ہے؟ تو جب دلیل پیش کی نا، حضرت جعفر طیار نے سورۃ المریم کی تلاوت شروع کر دی۔ جب سورہ مریم کی تلاوت شروع کری نا تو ایک ایک آیت کو سنتا بادشاہ کھڑا ہو جاتا، اور جب سورۃ المریم کی کچھ آیتیں پڑھ کر جہاں جہاں حضرت عیسیٰ کا ذکر تھا، مریم کا ذکر تھا، وہ ساری آیتیں پڑھ کر جب حضرت جعفر طیار نے اپنے قرآن کی تلاوت کو مکمل کیا تو بادشاہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ جعفر جو تم نے پڑھا ہے بالکل تورات میں اسی طرح لکھا ہوا ہے، تم نے بالکل صحیح پڑھا ہے، عیسیٰ کے انجیل میں بالکل یہی باتیں لکھی ہوئی ہے، عقیدہ تو ہم نے غلط بنایا ہے کہ یقیناً عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، عیسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں، مریم اللہ کی بیوی نہیں ہے، مریم اللہ کی ایک بندی نبی کی ماں ہے، تم نے سچ کہا۔ اور وہ جو دو لوگ آئے تھے نا مکے والوں کے طرف سے، بادشاہ نے حکم دیا جتنے یہ تحفے لائے ہیں لاؤ، واپس کرو، اور ان سے کہو مسلمان جتنے سال جب تک میرے اس شہر میں رہیں گے بادشاہ کی حفاظت میں رہیں گے، ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، انہیں کوئی مارے گا نہیں، کوئی چھیڑے گا نہیں، یہ میرے امان میں رہیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہاں سہولت عطا فرمائی، اور حبشہ میں جو ہے باقی مسلمان یہاں رہنے لگے۔ اب یہ حبشہ کا معاملہ تھا۔ اب ادھر جب مکے والی یہ دونوں واپس لوٹنے کے بعد سارے مکے والوں سے کہا کہ بھئی وہاں ہمارا کام نہیں چلا۔ اب جب نہیں چلا یہ بات سنی نا تو انہوں نے کہا ایک کام کرو، ایسا بھی معاملہ ہونے والا نہیں، اب خود حضور پہ حملہ کریں گے۔ حضور پہ حملہ کیسے ہوگا؟ الگ الگ روایتوں میں لوگوں نے الگ الگ ارادے بنائے، کوئی اس طرح کرو، کوئی اس طرح کرو، کوئی اس طرح کرو۔ کسی کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ حضور کو معاذ اللہ گالیاں دیتا تھا، کسی کی ذمہ داری یہ تھی کہ معاذ اللہ حضور جب چلتے تھے حضور پر کچڑا پھینکا جاتا تھا، کسی کی ذمہ داری یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، کسی کی ذمہ داری یہ تھی کہ حضور جب نماز پڑھتے تو اونٹ کی اوجھڑی سمجھتے ہیں آپ، وہ جو گندگی نکالتے ہیں نا پیٹ میں جو کھانے پینے کا جمع ہوتا ہے، آپ نے دیکھا نا اوجھڑی کہتے ہیں، تو جب حضور نماز پڑھتے اونٹ کی اوجھڑی وہ پیٹ کا حصہ لا کے حضور کے کندھے پہ رکھا جاتا تھا۔ کسی کی ذمہ داری یہ تھی کہ حضور جس راستے سے جاتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیوانہ پکارا جاتا تھا، مجنون پکارا جاتا تھا۔ اس طرح سب لوگوں نے اپنے اپنے حصے بانٹ لیے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام طواف کعبہ کرنے کے لیے مکہ، آپ خانہ کعبہ مسجد حرام میں پہنچے، خانہ کعبہ کے سامنے پہنچے تو آپ جیسے طواف کرنے لگے، حتیم کعبہ میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ ایسے یہ لوگ جمع تھے، حضور کے تعلق سے مشورہ کر رہے تھے کیا کریں گے ان کے تعلق سے۔ اتنے میں حضور پہنچ گئے، طواف کرنے لگے نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دینا شروع کر دی، معاذ اللہ
برا بھلا کہنا شروع کیا۔ پہلے طواف میں حضور خاموش تھے، دوسرے طواف میں خاموش تھے، 7 طواف تک حضور خاموش تھے۔ جب 7 طواف مکمل ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف جلال کی نگاہ فرمایا اور فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو، مکے والوں، تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے تو مجھے صرف صبر کا حکم دیا ہے، اللہ نے مجھے یہ بھی حکم دیا ہے محبوب اگر ضرورت پڑے تو تلوار سے گردن بھی الگ کر دو ان کی، اللہ نے مجھے یہ بھی بتا کے بھیجا ہے۔ جب یہ بات سنی نا، حضور کا جلال چہرہ دیکھا، اور صحابہ کہتے ہیں جب حضور جلال میں آتے ایک رگ تھی جسے رگ ہاشمی کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ رگ ہاشمی۔ جب وہ رگ جب حضور جلال میں آتے وہ بالکل لال ہو جاتا تھا۔ اب جب وہ لال ہوتا تھا تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی حضور کی طرف دیکھنے کی، وہ چہرہ حضور کا ویسا ہوتا تھا۔ تو جب حضور نے یہ کلمات جلال میں آ کر کہے نا، ابو جہل خاموش ہو گئے، ابو لہب عتبہ سب خاموش ہو گئے۔ حضور وہاں سے چلے گئے نا، یہ لوگ آپس میں بولنے لگے بھائی اتنی باتیں کر رہے تھے، جب حضور پوچھے تو کیوں جواب تم نے نہیں دیا؟ تو سب لوگ کہے کہ ہمیں نہیں معلوم، جب وہ غصے میں آئے، جلال میں آئے نا، ہمیں خود بخود زبان بند کرنی پڑی کیونکہ ان کا چہرہ ایسا ہو گیا تھا، اتنا جلال والا چہرہ تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ ہوا کہ دوسرے دن پھر بیٹھا گیا، پھر دوسرے دن میٹنگ شروع ہوئی ان لوگوں کی کہ حضور کو کیسا مارا جائے۔ تو پھر دوسرے دن حضور علیہ السلام عین اسی وقت میں پہنچے اور طواف کعبہ کے لیے چکر شروع کر دی۔ اب حضور علیہ السلام 7 طواف شروع کیے، تو جیسی طواف مکمل ہوئی، جو کل لوگ خاموش تھے تو ان میں سے ایک آدمی نے بھڑکا، اسے بھڑکایا گیا، اس کو غصہ دلایا گیا، وہ بھڑک کے اپنا ایک کپڑا نکالا، حضور کے گلے میں ڈالا اور حضور کے گلے میں ڈال کے کھینچنے لگا۔ جب حضور علیہ السلام کو درد محسوس ہونے لگا تو حضرت ابوبکر صدیق دوڑتے ہوئے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کپڑا ہٹائے اور کفار مکہ کو للکارتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم اسے مارنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ تمہارا سچا خدا صرف اللہ تعالیٰ ہے، جو اپنے نبی ہونے کا اعلان کرتا ہے، تم اس کا کلمہ پڑھنے کے بجائے مارنا چاہتے ہو۔ تو جو حضور کی طرف جو بڑے تھے مارنے کے لیے، وہ سارے حضرت ابوبکر کی طرف مڑ گئے۔ حضرت ابوبکر کو اتنا مارا کہ حضرت ابوبکر بے ہوش ہو گئے، 3 دن تک بے ہوش رہے، روایتوں میں آیا۔ 3 دن کے بعد حضور حضرت ابوبکر ہوش میں آئے۔ ذرا دیکھیے محبت کیا ہے حضرت ابوبکر صدیق کی۔ 3 دن کے بعد جب ہوش میں آئے ابوبکر صدیق، ماں نے کہا کہ بیٹے ابوبکر کیا حال ہے؟ ابوبکر صدیق کے پہلے یہ جملے یہ تھے کہ ماں یہ بتاؤ میرے حضور کیسے ہیں، میرے سرکار کیسے ہیں؟ اس دن میرے حضور کو چھوڑ دیا کفار مکہ نے۔ ماں نے کہا بیٹے ذرا تیری حالت تو دیکھ، تو اٹھ نہیں سکتا، بے ہوشی کی حالت سے 3 دن کے بعد واپس آیا تو حضور کے تعلق سے پوچھتا ہے۔ ابوبکر صدیق نے کہا ماں ایک بار میں حضور کو دیکھنا چاہتا ہوں، ایک بار حضور کو دیکھنا چاہتا ہوں، ذرا لے کے جاؤ حضور کی بارگاہ میں۔ حضور کی بارگاہ میں 2 لوگوں کے سہارے سے ابوبکر صدیق پہنچے۔ ماں کے سہارے سے، ایک روایت میں ہے اپنے بڑی بیٹی اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں کے سہارے سے پہنچے۔ جب پہنچے نا ابوبکر صدیق حضور کو دیکھا، اپنے دوست کے دیکھ کر حضور کھڑے ہو گئے۔ اب کیا محبت تھی! دیکھو یہاں معلوم ہوتا ابوبکر صدیق کا یہ درس دے رہا ہے، لوگوں صرف نبی نمازیں بتانے، کلمہ بتانے آیا بول کے نبی کو فراموش نہ کرو، تمہاری نمازیں، روزے، حج، عبادتیں یہ ساری حضور کے بعد ہیں، اس لیے حضور سے پہلی محبت چاہیے، حضور کا پہلے ادب چاہیے۔ اگر نمازیں ہی ہوتا تو میں کلمہ پڑھ کے چھوڑ دیتا، مجھے تو کلمہ مل گیا، رب مل گیا، حضور کی کیا ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ابوبکر صدیق یہ ہمیں درس دے رہے ہیں، لوگوں پہلے حضور کی ذات پاک ہے۔ نبی کے سامنے آئے، ابوبکر صدیق کو دیکھ کے حضور کھڑے ہو گئے، اپنے دوست کو دیکھ کر۔ آپ محبت سے سوچیں نا، محبت سے سنیں نا، ہر واقعے پہ آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، کیونکہ یہ واقعات اتنے دردناک، صحابہ نے حضور کے محبت کا اظہار کیا ہے۔ اپنے دوست کو دیکھا حضور کھڑے ہوئے، خود بخود حضور کے آنکھوں سے آنسو نکلے کہ میرا یار میرے لیے 3 دن بے ہوش تھا، میرا یار میرے لیے 3 دن مار کھایا ہے، میرا یار، میرا دوست جو ہے میری وجہ سے بے ہوشی میں تھا، اور حال اس کا یہ ہے کہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتا۔ ابوبکر صدیق کو گلے سے لگایا، حضور نے پوچھا میرے دوست ابوبکر بتا تیرا حال کیا ہے؟ تو ابوبکر صدیق جو گلے لگے تھے نا،
حضور سے لوگ کے عرض کرتے یا رسول اللہ جب مصطفیٰ سلامت ہے تو ابو بکر کو اپنی جان کی فکر کیا ہے؟ اللہ کا نبی سلامت ہے، حضور سلامت ہے، پھر ابو بکر کو کوئی فکر نہیں، میری جان، میرا مال، میرے ماں باپ سب حضور آپ کے لیے ہیں، آپ پہ قربان ہیں، یہ سب کچھ میری محنتیں آپ کے لیے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس عاشق کے جذبوں کو دیکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دار ارقم میں تھے۔ اب یہ سلسلہ چلتا ہوا کتنے سال کا ہوا؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ 5 سال مکمل ہوئے اعلان نبوت کے، یعنی حضور کی عمر کتنی ہے؟ 40 پر 5 سال۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 سال اتنے سختی میں گزرے۔